السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 14th جز کی سمری پیش کریں گے، انشاءاللہ 14th جز کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 14th جز شروع ہوتا ہے سورۃ الحجر سے۔ سورۃ الحجر سے بیسکلی ایک آیت جو 14th جز کی ہے وہ 13 جز کا حصہ ہے، لیکن اس کے بعد سے 14 جز شروع ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور بہت ابتدائی زمانے کی صورت ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے چل کے ان کو کھلے طور پہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شروع میں یہ حقیقت بتائی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایک دن آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے کاش وہ اسلام لے آتے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے ربما سے، اور چونکہ ان لوگوں کے کفر کی اصل وجہ تکبر تھی کہ یہ لوگ بس تکبر کرتے تھے، کہ ان کے ذاتی انا تھی، اس لیے ابلیس کا واقعہ بھی ذکر ہوا کہ ابلیس نے بھی کس طریقے سے تکبر کیا، اور اس کے تکبر نے اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ ان کی تبلیغ بیکار جا رہی ہے، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں، تبلیغ کر دیں، اور اس کا اجر ان کو ملے گا، نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا۔ تو چونکہ جو قوم سمود ہے ان کی بستیوں کا جو نام ہے اس کو ہجر کہتے ہیں، ہجر بھی کہلاتی ہیں، تو اس کا ذکر اس سورت کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی حالت پہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ یہ ہم سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کھانے پینے میں مصروف ہیں اور بس زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں اور آخرت سے غافل ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ دیکھیں، جب بھی قرآن پڑھیں تو ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے انڈیویجولی نازل ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیان فرماتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ باتیں میرے اندر تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں میرے اندر تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے بات کرتے ہیں تب تو بہت ہی زیادہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، اور ظاہری بات ہے مسلمانوں اور مومنین سے خطاب ہو تو تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ تو قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن کو ایسے نہیں پڑھیں گے تو قرآن سے ہم نصیحت نہیں لے سکتے۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آگے چاہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا تم یقینی طور پہ مجنون ہو۔ اور جیسے پہلے بھی ہم ذکر کرتے آئے اتنی ساری صورتوں میں، اتنی سارے جز میں، سارے اجزاء میں، سارے پاروں میں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو فرماتے ہیں ان کو کوٹ کر کے مشرکین کو، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے، یعنی کسی قسم کا معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت نہ ملتی۔ فرشتے اترتے ہیں تو پھر عذاب کے ساتھ اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک چیز فرمائی، اور یہ ایک
ایک دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس دعوے کی حقانیت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن میں نے ہی اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی کیسے حفاظت فرمائی ہے۔ بچے کو قرآن یاد ہے۔ آج کل رمضان ہے، لوگ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے 10 12 14 15 سال کے بچے، اول تا آخر ان کی زبان کوئی بھی ہو، وہ انڈونیشین ہو، ملیشین ہو، وہ بنگلہ دیشی ہوں، وہ انڈین ہو، وہ پاکستانی ہوں، وہ افغانی ہوں، وہ ترکی ہوں، وہ افریقی ہوں، وہ موریتانین ہوں، کوئی بھی ان کی زبان ہو، عربی نہ بھی ہو، لیکن قرآن اول تا آخر ان کو ایسے یاد ہوتا ہے کہ ان کو اپنی زبان کی چھوٹی کتابیں بھی اول تا آخر یاد نہیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، انہوں نے اس قرآن کو اول تا آخر یاد کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں یہ قرآن کو اتار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ذرا سی بھی اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہوتی، بلکہ جب تراویح پڑھتے ہیں تو انسان ایک او میں چلا جاتا ہے کہ اگر کوئی قاری جو ہے وہ پڑھتے کوئی غلطی کر لے تو پیچھے سامع ہوتے ہیں جو وہ بھی حافظ ہوتا ہے، اور وہ اس کو لقمہ دے کے اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی ہیر پھیر، ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے پاس پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں آتا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں، تو یہ تو مذاق اڑانا یہ لوگوں کا، کفار کا شیوہ ہی رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے آسمان میں بہت سارے برج بنائے ہیں۔ برج ویسے تو قلعے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پہ برج سے مراد ستارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی، یعنی کہ ڈیکوریشن پیسز جیسے ہوتے ہیں تو آسمان کی ڈیکوریشن ہے وہ ستارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ بیسکلی کئی جگہ پہ یہ بات آتی ہے قرآن کے اندر کہ شیاطین جو ہیں وہ آسمان سے اوپر جا کر جو عالم بالا کی خبریں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ خبریں پھر کاہنوں تک، نجومیوں تک پہنچائیں، اور پھر وہ کاہن اور نجومی یہ کلیم کریں، یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں غیب کا علم آتا ہے، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ شیاطین کا ایک ایجنڈا ہے۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے یہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہو جاتے تھے، کچھ کان لگا کے سنتے تھے، جو عالم بالا کے فرشتے ہیں وہ جب دنیا کے فرشتوں کو پیغام لے کے آتے تھے ان کے لیے کہ وہ اس اللہ کے حکم سے تقدیر کو امپلیمنٹ کریں، ایگزیکیوٹ کریں، اس کو جاری کریں، تو پھر شیاطین کچھ سننے کی کوشش کرتے تھے، تھوڑی بہت ان کے کان میں بات پڑ جاتی تھی اور وہی جا کے اس میں 100,000 جھوٹ ملا کر کاہنوں اور نجومیوں کو جا کے بتایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت کر لی کہ ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا۔ اب اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلے کے ذریعے ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے، اور یہ جو کومیٹس اور شوٹنگ سٹارز ہمیں نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شیاطین کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، سورۃ جن کے اندر اس کی کافی تفصیل ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ، اور اس میں ہر قسم کی چیز توازن کے ساتھ اگائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اس کی دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ ترجمہ ہے جو کہ میں نے کیا، اور اس کا
یہ بھی ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں روزی کے سامان پیدا کیا اور وہ مخلوقات بھی پیدا کی جس کو تم رزق نہیں دیتے. کہ ایسی مخلوقات ہیں، ہم کچھ چیزیں تو یعنی انسان ان کو رزق دیتا ہے، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو انسان نہیں دیتا بلکہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، ہم اس سے تمہیں سراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو آگے نکل گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان سے بھی ہم واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اس کے بھی مختلف مطلب ہیں، یعنی کوئی اعمال میں جو آگے نکل گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کون اعمال میں نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے پیچھے جتنے لوگ آئیں ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور اس کا علم بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. کہ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اس مختلف الفاظ آئے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مٹی کیسی مٹی سے اللہ نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اللہ تعالیٰ فرمانے لو کی آگ سے پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ابلیس کا کہ جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسان کو، ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس تمہیں کیا ہوا ہے، تم سجدہ کیوں نہیں کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. یعنی تکبر. وہ ایک جگہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو یہاں بھی کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قال فاخرج منها فانك رجیم. تو نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ تم مردود ہو گئے اور تم پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑے گی. اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے، یعنی اس وقت تک نہیں جب لوگ زندہ ہوں گے بلکہ اس وقت تک جب کہ پہلا سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوق کو موت آ جائے گی. اس وقت تک، اس وقت شیطان کو بھی موت آئے گی. اب آگے شیطان نے کہا قال ربی بما اغویتنی. اب بے ادبی کی انتہا ہو گئی، اب تو تکبر میں ایسا بڑھ گیا کہ خدا کو بھی اس کے سامنے بھی اکڑ گیا کہ اے رب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو، ان کو نہیں کر سکوں گا، وہ تو انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یقین رکھو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندے ان پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا. میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں. اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ شیطان گمراہ تو کرنے کی کوشش کرے گا، اس نے تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ان کا اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی مدد سے وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے جو کہ شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر میں اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس سے جائے گا۔ اور اس کے برعکس ان المتقین فی جنات وعیون، دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں اگر کوئی نہ کوئی رنجش ہوئی بھی ان لوگوں کے، جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، کیا جنت میں داخلے کے بعد وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ ان کے پاس تھکن آئے گی، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میرے بندوں کو ایک خبر دے دو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو ایک خبر پہنچا دو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں۔ کوئی آئے تو صحیح اللہ کے پاس، کوئی توبہ تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، لوگوں کو خبر دو کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ لیکن اگر وہ کوئی ضد پہ اڑ جائے، کوئی تکبر کرے اللہ کے ساتھ، کوئی مانے ہی نہ، تو پھر ان کو یہ بھی خبر دے دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ چوائس تمہاری ہے کہ تم کیا چوز کرتے ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ کہانی جو پہلے بھی ہم کافی صورتوں میں پڑھ چکے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا بھی ان کو حال سناؤ کہ اس وقت کا حال جب ان کے پاس پہنچے، یعنی فرشتے پہنچے، سلام کیا، وہ ڈر گئے، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، وہ جو ان کو کھانا پیش کیا، انہیں کھانا نہیں کھایا، وہ سمجھے کہ تو کوئی دشمن آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو ایک قال ابشرتمونی علی ان مسنی نہیں قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا کس حال میں خوشخبری دے رہے ہو جب مجھ پہ بڑھاپا چھا چکا ہے، یعنی کیا بنیاد ہے اس کی؟ انہوں نے کہا یہ سچی خوشخبری ہے، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہو سکتا، اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا آپ کیوں آئے ہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے، یعنی لوط علیہ السلام کی، اور لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، سب کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ یہ سارا واقعہ ہم پہلے تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ خیر، یہاں سے خوشخبری دینے کے بعد یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے وہ پورا واقعہ، وہ قوم آ گئی، وہ ہومو سیکشولیٹی میں پڑی ہوئی تھی، بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے، قوم نے ان کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ان پہ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کہ آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تاکہ لوط علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، قوم جو ان پہ ایمان لائی تھی آگے چل رہے تھے، اور ان کو کہہ دیا تھا کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ اور ظاہری بات ہے پیچھے لوط علیہ السلام کے چلنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بس ہم نے جانا ہے۔ تو خیر صبح ہوئی، ان پہ عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین کو اٹھا کے پٹخ دیا، اوپر والی نیچے ہو گئی اور یہ سارے کے سارے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو بستیاں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ لوط علیہ السلام کی بستی، اور اس کے علاوہ آگے شعیب علیہ السلام کی بستی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہ اس سارے واقعات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پہ واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے وہ جو جارڈن کے قریب ڈیڈ سی ہے اس کے آس پاس واقع تھی، اور کچھ نے تو کہا کہ ڈیڈ سی بلکہ بنا ہی اس کی ایفیکٹ میں تھا، اللہ عالم۔ لیکن خیر جب یہ عرب کے لوگ شام کا سفر کرتے تھے، وہیں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو ان بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے تھے۔ لیکن تم دیکھتے ہو ان کو۔ اور شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس کا ذکر ہے، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے گھنے جنگل کے پاس تھی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس بستی کا نام مدین ہے، بعض کا کہنا تھا کہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی ہے۔ خیر تو وہ بھی ان کے راستے میں، جو مدین بھی اردن میں ہے، اور جو عرب والے لوگ شام جاتے ہوئے ان دونوں لوط علیہ السلام کی بستیوں کے آثار اور شعیب علیہ السلام کی بستیوں کے آثار کے قریب سے گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے راستے میں پڑتی ہیں، نظر نہیں آتا، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب حجر کا واقعہ، جیسے میں نے کہا تھا قوم سمود کی بستیوں کا نام حجر ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس کا بھی تفصیلی واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، حجر کے باشندوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت مضبوط قوم تھی قوم سمود، قوم عاد کی طرح، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتی تھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ان کو بھی چنگاڑ نے آ پکڑا، اور وہ جو کماتے تھے کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے طرز عمل پہ خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ہر نماز میں نماز واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے ہر رکعت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بس مانگتے رہو، اللہ سے رجوع کرتے رہو، تمہیں تو میں نے اتنی ایک عظیم صورت دی ہے۔ قرآن تو سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بس تسلی دے رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو، فکر نہیں کرو اور ان کو جا کے تبلیغ کرو۔ یہ سورۃ الحجر ختم ہوتی ہے، آگے سورۃ النحل شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النحل میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، مفصل تفصیل کے ساتھ، اسی لیے سورت کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں کی سورت۔ اور نعمتیں تو عرب کے مشرکین جانتے تھے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد کرا کے بتا رہے ہیں کس نے کیا ساری۔ اور آخر میں کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ سورۃ النحل، نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور سورت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے کرتے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے، کتنے ایک عجیب ان کا نظام ہے۔ اس کو بھی ایک پڑھنے کے قابل ہے کہ کس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں، اور ان کا ایک پورا سسٹم ہے، اور ان کی ایک کوئین بھی ہوتی ہے، اور وہ حکم چلاتی ہے، اور باقاعدہ ان کے ٹروپس ہوتے ہیں، وہ مختلف کاموں پہ متعین ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اونچی جگہوں پہ اپنے چھتے بناتے ہیں، اور ہیگزاگونل ان کے جو ہائیوز ہوتے ہیں، بی ہائیوز جو ہوتے ہیں، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ، اتنے پرفیکٹ اینگلز کے ساتھ،
اور پوری ان کی ایک جہاں پہ ان کی بیبیز کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ ان کا پورا ایک نظام ہوتا ہے. ایک عجیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک کائنات ہے پوری, ایک جو ہنی بیز کے بی ہائیوز ہوتے ہیں, تو وہ پڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ کون ان کو بتا رہا ہے ایسا کرنے کا سوائے اللہ کے. اور وہ جو شہد پروڈیوس کرتے ہیں, شہد ان سے بنتا ہے, وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے, اور کتنے مختلف رنگوں کے شہد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں ذکر کرتے کرتے اس نعمت کا بھی ذکر کیا, اسی لیے اس کا نام سورۃ النحل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. بہت ایک پاورفل جملہ ہے عربی زبان کے اندر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتوں کا ذکر کیا, اور میں جلدی سے کچھ آیات کے میں سے ہائی لائٹس دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی. اور ہم سب کو سوچنا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ان میں سے کئی نعمتیں جس کے بارے میں ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے. ہم لوگ کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں, تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ شکایتوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی کتنی نعمتیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے, ان کی کھالیں ہم اوڑھتے ہیں سردیوں میں. اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں, انہی میں سے تم کھاتے ہو. جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو, صبح کو چرانے لے کے جاتے ہو, تو اس میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت منظر ہے. اللہ اکبر. یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکھوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بوجھ کا بھی سواری کا بھی کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے, خچر, گدے اسی نے پیدا کیے ہے تاکہ تم پہ سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے. گھوڑے پہ بیٹھ کے انسان خوبصورت لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری سواریاں اللہ نے بنائی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اور ایک ترجمہ تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اس کے اندر جہاز, ٹرینز, کارز اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں, آج کل لوگ اتنے پیسے گاڑیوں پہ لگاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس سے زینت کا سامان حاصل کرتے ہیں. ان کو سپورٹس کار میں بیٹھ کے اچھا لگتا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس نے یہ سب علم دیا ہے؟ اللہ نے. اور اسی اللہ نے تمہارے لیے کھیتیاں, زیتون, کھجور کے درخت, انگور اور ہر قسم کے پھل اگائے. اس نے دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. خدمت کر رہے ہیں انسان. خیر اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اگر آپ نوٹ کریں ہیومن ہسٹری کے اندر کہ جتنی ترقی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی ہے, اس سے پہلے اتنی ہیومن ہسٹری میں ترقی نہیں ہوئی. سائنٹیفک ترقی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا, قرآن نے یہ بتایا کہ اے اللہ کے بندو یہ ساری تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں, اور تم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کی پوجا کر رہے ہو. کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, کہ یہ تو تمہارے لیے بنائی ہیں, تمہاری خدمت کے لیے. تم بنائے گئے ہو اللہ کے لیے, تو ان کو استعمال کرو. تو انسان کو عقل آئی, توحید کا یہ فائدہ انسان کو عقل آئی کہ یہ تو میری خدمت کے لیے ہیں, اور ان سب کو استعمال کر کے انسان نے وہ ترقی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہ اس سے پہلے کبھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. ستارے بھی اسی کے حکم سے کام پہ لگے ہوئے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں. وہ یہ جس نے سمندر کو بھی کام پہ لگایا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ تاکہ تم ان میں سے تازہ گوشت کھاؤ. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اور اس میں سے زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں. ایک پیگز کا کام کرتے ہیں پہاڑ کہ زمین ہلے نہ. اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت ساری علامات بنائیں. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہو. یہ تو کمپسز آج کی ایجاد ہے. پہلے لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے سٹارز کی ڈائریکشن کو دیکھ کے, خدمت کے لیے.
اللہ تعالیٰ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم علانیتاً علی الاعلان کرتے ہو۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر پوری یہ تفصیل چل رہی ہے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی پھر ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں یہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا الذی تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، سلام کرتے ہیں ان کو، جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ بات ساری چل رہی ہے توحید کی، بہت باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور آخرت کی باتیں، قیامت کے بعد اٹھنے کی باتیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو مشرکانہ رسومات اور ان کے عقائد تھے ان کو رد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے جو مویشیت میں سوچنے اس کا بہت بڑا سامان ہے، کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، پیٹ میں گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو، اور پاکیزہ رزق بھی۔ اس وقت کی آیات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، الگ کر دیا، شراب بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو ان سے، یعنی اشارتاً بتا دیا جو شراب ابھی تو حرام نہیں ہے لیکن یہ پاکیزہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جس کے اوپر صورت ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ الفاظ آئے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، یہ وحی نازل کی، یہ وحی نہیں ہے، وحی تو صرف پیغمبروں پہ آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دی بات، الہام کر دیا اس کے دل کے اندر، ڈائریکٹ اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا خود سے کہ دل میں یہ بات رکھتی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ، ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو، فصل کی سبل ربی کی ذللا، پھر ان راستوں پر چلو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح یخرج من بطونها شراب مختلفا الوانہ، اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں، جو صرف فون کے اندر اور اپنی دنیا کے اندر مست نہیں رہتے ہیں، تھوڑا سوچتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی عمر کے سب سے ناکارہ حصے میں پہنچ جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا، اس کی میموری لوز ہو جاتی ہے، وہ یادداشت ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اس عمر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اس عمر سے محفوظ رہنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے چل کے کچھ مثالیں دیں لوگوں کی کہ دیکھو لوگ کتنی مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کہ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ نہ دو، ایون مخلوق جو ہے وہ اتنی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کچھ کوئی غلام ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے اوپر بالکل ایبسلیوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، پوری طرح اس کا انحصار جو اپنے مالک پہ ہوتا ہے۔ مخلوق میں اتنی زیادہ فرق ہے تو مخلوق اور اللہ کے درمیان کیا مشابہت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاتے ہو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے لوگو سوچو کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، جو تکبر کرتے پھرتے ہو، اکڑتے پھرتے ہو، کبھی سوچا ہے
کہ ایک وقت تھا جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، کچھ نہیں آتا تھا، تم کو کچھ نہیں پتا تھا، اور اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، نہ کہ اللہ کے سامنے اکڑتے پھرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے. کاش ہمارے گھر سکون کی جگہ بن جائے. ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگائی ہے، لڑائی جھگڑے نفرتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، یعنی خیمے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی میں نے بنائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے سائے پیدا کیے تمہارے لیے. اللہ، ساری نعمتیں اللہ کی. یہ تو میں نے کچھ ہائی لائٹس جیسے میں نے کہا کہ بتائی ہیں، کچھ آیات چن کر. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بہت جامع ترین آیت ہے یہ، آیت نمبر 90 ہے سورۃ النحل کی، کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے. انصاف کرو، احسان کا معاملہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ. احسان کی مختلف تفاسیر ہیں. ایک لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرا کہ ایسے زندگی گزارو جیسے اس کیفیت کے ساتھ کہ ایک دل میں ایک بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو بھی احسان کہا گیا ہے. اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو بے حیائی، برے کام اور ظلم سے روکتا ہے. ظلم یعنی حد سے گزرنے کو روکتا ہے. بے حیائی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، بدی سے، برے کاموں سے، اور ظلم سے، حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید تم نصیحت قبول کر لو. یہ آیت ہے جو غالباً سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے آج تک تقریباً ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. اتنی جامع آیت ہے. کاش کہ ہمیں عربی سمجھ میں آتی، کاش ہم اس آیت کو اپنے دل میں لے لیتے، اور جب ہر جمعے کو خطیب جو ہے خطبہ دینے والا وہ اس آیت کو پڑھتا تو ہمیں یاد دہانی ہوتی ہر ہفتے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آگے اللہ تعالیٰ نے چل کے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ صوفے، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ کے پاس کیا ہے جو ہم بھیج دیں گے، نیک اعمال وہ باقی رہیں گے. اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں، وہو مؤمن کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر بندے کا عمل اپنا اپنا. اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا کرو نا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یاد ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے بھٹکایا پچھلی صورت میں کہ شیطان آئے گا بھٹکائے گا. قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن شروع کیا کرو. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اگر سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں، ویسے بسم اللہ کوئی بھی چیز شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے جو زیادہ لازمی امر ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن شروع کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا بس ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی. یہ بھی نعمتیں ہیں، امن اور اطمینان، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. باہر امن ہو،
کوئی گولہ بارود نہیں گر رہے، بم نہیں پھٹ رہے، امن ہو، کوئی آپ کی چوری چکاریاں ڈاکو نہیں پھر رہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور دل میں اطمینان ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی کی مثال ہے جو بڑی پر عمر اور اطمینان تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، ہر جگہ سے رزق آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی کی مثال فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں سے کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، وہ نعمتیں واپس ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اور اوڑھنا بن گیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اللہ زیادہ کریں گے، ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اللہ نعمتیں واپس لے لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے نادانی میں غلطی کر لی، اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد تمہارا رب بھی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ مشرکو تم ابراہیم کو اپنا پیشوا بناتے ہو، ابراہیم تو توحید کے قائل تھے، ان ابراہیم کانت امتن، ایک شخص پوری امت تھا، قانتا للہ حنیفہ، جس نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک تو نہیں تھے۔ اور نعمتوں کا ذکر ایک ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصی یہاں پہ ذکر کی، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس نے انہیں چن لیا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی، آخرت میں تو یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، فرمایا کہ ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے حکم نازل کیا کہ تم اس ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جس نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل سورت کے آخر میں اور جز کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دعوت کے اصول بتائے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ بہت اہم آیت ہے جو تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ حکمت ہوتی ہے جس دین کی گہری سمجھ، ایک سولوشن ہر ایک کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں one solution does not fit all problems، یہ تھوڑی ہے کہ جو مسئلہ ہو جائے اس میں ایک ہی سولوشن ہم ڈھونڈیں۔ آپ سنت کو دیکھیں، سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کیا۔ دعوت کا اسلوب ہوتا ہے حکمت، اور حکمت سیکھی جاتی ہے، ہر ایک کو نہیں آتی، ایک تو اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتی ہے، گفٹ ہوتا ہے، اور حکمت والوں سے سیکھی جاتی ہے، اور عمر اور تجربہ بھی سکھاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے حکمت سیکھنی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کر کے ان کو دعوت دو۔ اور اگر کبھی ایک ڈیبیٹ کا موقع آ جائے، ہو سکتا ہے، تو وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ڈیبیٹ ایسے کرو کہ جو بہترین طریقے سے ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقین تمہارا رب ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اس راستے سے بھٹک گئے، ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راستے پہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کوئی لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرو گے تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے، یعنی جانے دو تو زیادہ اچھا ہے۔ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ان کافروں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر سے کام لو، اور تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہیں کرو، اور یہ جو مکاریاں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یاد رکھ لیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یقین رکھنا، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور والذین هم محسنون، اور جو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ یا جس طرح احسان کی دوسری تفسیر ہم نے بتائی،
جو ہر وقت اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی مائیت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محسنون میں سے اللہم اجعلنا من المحسنین، ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جز 14 کا خلاصہ آج ختم ہوا، کل انشاءاللہ جز 15 کا خلاصہ اللہ کی توفیق سے صحت رہی، زندگی رہی، توفیق ملی انشاءاللہ تو کل 15ویں جز کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہم توبہ کر لیں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اپنی غلطیوں سے۔ رمضان کی بابرکت دن ہے، بابرکت راتیں ہیں، اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے۔ ہر بندہ ہر گناہ سے، اپنی ہر غلطی سے بغیر کوئی اللہ کو عذر دیے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور آئندہ اپنی زندگی کو نیکی تقوی پہ چلانے کا عزم کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ یہ وبا جو پھیلی ہے اس کا بھی یہ ایک ہی واحد حل ہے کہ اللہ اس کو دور کر دے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں۔ تو اس نیت کے ساتھ سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، اور اگر کوئی شخص بیعت کرنا چاہتا ہے بیعت توبہ تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیں سب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ بہت کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، میرے مولا معاف کر دیجئے۔ اللہ اس مجلس کو یا اللہ سبب بنا دیجئے، ہم سب کا قرآن کے ساتھ یا اللہ نسبت پیدا کرنے کا سبب بنا دیجئے، قرآن کی محبت پیدا کرنے کا سبب بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے اپنی زندگی بہت غفلت میں گزاری، یا اللہ نہ آپ کو پہچانا، نہ آپ کی اطاعت کی، یا اللہ نہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کو پہچانا۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں، اس رمضان کی بابرکت رات میں ہم آپ سے دعا کرتے ہیں میرے مولا کہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت اللہ عطا فرما دیجئے میرے مولا، ان کی معرفت عطا فرما دیجئے۔ اللہ قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اس کی معرفت عطا فرما دیجئے، اس کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، بہت غلطیاں کی، درگزر کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، ایک دفعہ پہ پلیز ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اللہ عذاب سے بچا لیجئے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین، ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریاں دور کر دیجئے۔ اللہ کوئی اگر سفلی اثرات کا، شیطانی اثرات کا شکار ہے، یا اللہ پلیز سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری نماز اچھی کر دیجئے، ہمیں سجدوں کا سرور دے دیجئے، ہمیں تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجئے، ہمیں رکوع اور سجدوں کا یا اللہ اس کی کیفیات عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کر دیجئے میرے مولا، زندگی گزرتی جا رہی ہے، یا اللہ آپ سے ملاقات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں میرے مولا۔ میرے پیارے اللہ آخرت کا سفر بالکل سامنے ہے، یا اللہ سفر بہت لمبا ہے لیکن زیادہ راہ پاس نہیں۔
میرے مولا کوئی توشہ ساتھ نہیں لے لیا یا اللہ، یا ارحم الراحمین رحم کر دیجئے میرے مولا۔ اللہ جتنی زندگی رہ گئی میرے پیارے اللہ، یا اللہ اس زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، یا اللہ نیکی تقویٰ پہ جما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے میرے مولا۔ آپ یہ چیز تو جانتے ہیں میرے مولا کہ ہم آپ سے بغاوت نہیں کرنا چاہتے میرے پیارے اللہ، یا اللہ رحم کر دیجئے۔ اللہ آپ کی توفیق کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے مولا، آپ سے آپ کی توفیق مانگتے ہیں، ہر نیکی کی توفیق مانگتے ہیں میرے مولا۔ اللہ رحم کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے میرے مولا، رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم قابل تو نہیں ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے میرے مولا، قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ سب کو نیکی تقوی پہ جما دیجئے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے ہم ایک دوسرے کی۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے گھر کو سکون کی جگہ بنایا، میرے مولا ہمارے گھروں کے سکون اجڑ گئے، میرے مولا گھروں کے سکون واپس لے جائے۔ یا اللہ سب گھر والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ شوہر بیوی کی آپس میں محبت پیدا فرمائیے، والدین اور اولاد کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائیے، بہن بھائیوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ رکھیے، نیکی تقویٰ پہ جمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ سب لوگوں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جن نے خدمت کی اللہ ان سب کی خدمت کو قبول فرما لیجئے، ان کے گھر کی، ان کی اولاد کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے، ان کی ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے میرے مولا، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یہ جو کچھ یا اللہ کر رہے ہیں یہ مجالس یا اللہ آپ کی توفیق سے ہیں میرے مولا، اس توفیق کو چھینیے گا مت میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے معاونت کی، اللہ ان سب کو بھی قبول فرمائیے میرے مولا، ہر شر فتنے سے ہم سب کو بچائیے، مخلص معاونین عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ خیر کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ، موت کے وقت بھی میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا، اپنی مغفرت کا اعلان فرمائیے گا، اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا، کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا اللہ۔ قبر اور آخرت کے دن کے تمام منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا اللہ۔ مانگنا تو نہیں آتا، آپ کے در کے فقیر ہیں، ایسے فقیر جن کو بھیک مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا میرے مولا، ٹوٹی پھوٹے الفاظ میں قبول فرما لیجیے اللہ۔ اس وبا کو بھی ٹال دیجیے میرے مولا، اس وبا کو بھی ٹال دیجیے یا اللہ۔ مسجدیں پھر کھلوا دیجیے، ہر مین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے میرے مولا۔ ہم نے ادب نہیں کیا، آپ نے بلایا لیکن ہم بے ادبی کرتے رہے یا اللہ۔ یا اللہ پلیز کھول دیجیے اور پھر ہمیں دوبارہ بلا دیجیے ادب کے ساتھ، وہاں کی تعظیم کے ساتھ یا اللہ، وہاں کی تکریم کے ساتھ یا اللہ، کیفیات کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ حرمین شریفین کی دوبارہ حاضری کی یا اللہ توفیق عطا فرمائیے یا اللہ۔ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ ہر روز اتنے آپ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں یا اللہ، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوا اب تک میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ آج کی رات ہمیں بھی معاف کر دیجیے یا اللہ۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا میرے پیارے اللہ، لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی میرے مولا۔ ہم تو آپ کی رحمت پہ زندہ ہے یا اللہ، ہماری ہر چیز آپ کی رحمت پہ موقوف ہے اللہ۔ رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔